السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے نکاح، شادی، اور یہ اس میں سمجھتا ہوں ہر کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جب میں نے یہ قرآن مجید پڑھا تو میں آلریڈی میرڈ تھا، یعنی میں آلریڈی شادی شدہ تھا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ ہر آدمی یا کوئی خواتین اپنے ذہن میں جو پری نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں دنیا کے اندر، ان کو رکھتے ہوئے آدمی شادی کر لیتا ہے۔ تو یہ موضوع اس لیے نکاح کا دیا، قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم شادی کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے بغیر قرآنی آیت کو جانے ہوئے ایک تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی کے حیثیت سے، اور ان میں جو مسائل آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان سٹینڈرڈز پہ شادی نہیں کی جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایسی سچویشن آ جائے گی، طلاق، جب طلاق کا ہوتا ہے سلسلہ، تو جس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں وہاں جا کے پوچھتے بتائیے کہ صاحب ہماری طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو قرآن مجید میں تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، نکاح، میاں بیوی کے تعلقات اور طلاق۔ تو میں نے سب سے پہلے، کیونکہ میں نے شادی شدہ تھا جب یہ سلسلہ ہوئی، تو سب سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن کیا کہتا ہے۔ کیونکہ زندگی جب گزارنی شروع کی تو اس میں مسئلے آئے، تو ہم نے بجائے کسی جاننے کے ہم نے قرآن کو توجہ دی، تو غور کیا قرآن پہ، اور قرآن سے میں نے اپنے اس میں حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور قرآن میں واضح طور پہ ایک اچھے تعلقات کا ذکر ہے میاں بیوی میں، اس سے اچھے سٹینڈرڈ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک الگ لیکچر ہے یا موضوع ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو پہ اویلیبل ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے جو موضوع ہے نکاح، اس میں قرآن مجید میں عورتوں کا جو عربی کا لفظ ہے وہ ہے نساء، اور یہ پہلے پیج پہ آپ کھول لیں۔ بہرحال نساء جو ہے عربی میں کہتے ہیں عورت کو، اور دوسرا ہے عربی میں لفظ رجال، وہ مرد کو کہتے ہیں۔ رجال مرد ہے اور نساء عورت، یہ لفظ ہیں قرآن مجید میں۔ عورت مرد شادی کرتے ہیں آپس میں، ان کا رجال اور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے امرأہ۔ امرأة یہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، امرأة، اس کے بھی معنی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، یعنی بیوی یا عورت، یعنی نان میرڈ، جو شادی شدہ نہیں ہو۔ اور تیسرا ایک الفاظ استعمال ہوتا ہے زوج۔ زوج بھی بیوی کے، زوج یعنی ایسا ورڈ ہے عربی میں جو عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میری بیوی میری زوج ہے اور میں اس کا زوج ہوں، دونوں میں عربی میں زوج ہی رہے گا۔ عام طور پہ معاشرے میں اردو لینگویج میں اسے زوجہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ زوج ہی ہے عربی میں۔ بہرحال تو یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں عورت کے لیے، نساء، امرات اور زوج۔ زوج جو ہے نا اس کے الٹرل معنی ہوتے ہیں جوڑے کے، پیر، لیکن بیوی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب عورتوں کی کیٹیگریز بھی بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ یہ تو صرف عورت ہو گئی نا، عورت کن کیٹیگریز میں آتی ہیں جن سے مرد کو شادی کرنے کو کہا گیا ہے، وہ یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے یتیم، یتیم کیٹیگری، عورت تو ہے لیکن وہ یتیم ہے۔ ڈیٹیل میں بات بتاؤں، عام طور پہ یتیم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، یعنی بچپن میں کس کے ماں باپ مر جائیں وہ یتیم ہے، ایک تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن جب ہم دیکھیں گے آیات میں تو اس کی زیادہ واضح میں بتاتا ہوں اپنی زبان میں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی کی زندگی جب جوان ہو جائے، اس کی اور خاص عمر جب شادی کی عمر ہو جائے اور پھر اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کی شادی نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کی نظر میں یتیم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص ایج کے بعد اس کو شادی اس کی ہو جانی چاہیے۔ جو ایج بڑھتی جا رہی ہے اور ٹائم فیکٹر ہے، اور وہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ یتیم کہہ دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یتیم عورت کو اللہ تعالیٰ نے پرائیورٹی دی کہ اس سے شادی کی جائے۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے امتن، یعنی ایسی غلام عورت جو آپ کی ملکیت میں ہو،
مرد حضرات ایک کنڈیشن ہے جس میں عورتوں کو خرید سکتے ہیں، ایک کنڈیشن میں. ان کو امتون یعنی غلام ہے، یعنی وہ آپ کے غلام ہے. غلام جب کہتا ہے تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں میں کہ جیسے وہ آپ کی پراپرٹی ہے ایک طرح سے. کنڈیشن یہ ہے اس میں. ایم اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی جسے کہتے ہیں یعنی بیوہ ہو جائے کوئی عورت، اس سے بھی اللہ کہہ رہا ہے شادی کرو. مرد حضرات پہ کافی رسپانسبلٹی ہے، غلام عورت سے بھی شادی کر رہے، یا یہ بیوہ ہو تو اس سے بھی شادی کریں. بعض معاشرے میں یہ عام طور پہ بیوہ کو برا سمجھا جاتا ہے، جب بیوہ ہو جاتی ہے اس سے شاید ہمارے دوسرے گھر والے سمجھتے ہیں ہمارے شوہر کو مار دیا. تو بیوہ جو اللہ کی نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیوہ سے بھی شادی کریں، مطلب ایک پرائیورٹی دی ہوئی، کوئی بیوہ کوئی استغفر اللہ منوس نہیں ہے. دوسری ایک اور کنڈیشن مطلقہ یعنی طلاق شدہ، طلاق ہو جاتی ہیں، ان سے بھی شادی کرنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. طلاق ہو جائے کسی عورت کی، اس سے بھی شادی کریں آپ. یہ مردوں سے کہا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی کیٹیگریز ہیں. محسنہ جو لفظ ہے عربی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا. محسنہ اس کو بیسک اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں قلعہ بند، یعنی اس کے قلعہ بند کے کیا معنی، رائٹ پہ میں نے لکھا ہوا ہے احاطہ کرنا اور کسی قسم کے حملے سے بچاؤ کے لیے مضبوط کرنا، جنسی اور جذباتی اعتبار سے بھی مضبوط کرنا. قلعہ بند یعنی جس بیوی، محسنہ جو لفظ ہے قرآن مجید میں وہ شادی شدہ عورتوں کہتے ہیں. جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی بیوی قلعہ بند ہو گئی، یعنی وہ کسی آدمی کے ساتھ جذباتی طور پہ جنسی طور پہ اعتبار سے وہ قلعہ بند ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں محسنات کہتا ہے. یہ آپ عام طور پہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ محسنات وہ عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. نساء کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نان میرڈ اینڈ میرڈ دونوں کنڈیشن میں. محسنات جو لفظ ہے وہ نان میرڈ کے لیے نہیں، میرڈ عورتوں کے لیے. ابھی میں آیتیں پڑھوں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اور تیسری ہے جو بہت مشہور ہے، ماں ملکت ایمانکم. یہ پورا لفظ بول دیا میں نے. ایکچولی ماں کا مطلب جو ملکیت میں ہے تمہارے دائنے، یعنی تمہارے پاس سچویشن کی ایسی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دائنے ہاتھ کہہ لیں یا دائنے کی ملکیت میں ہو، رائٹ، یعنی آپ اون کرتے ہیں ان عورتوں کو. یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں ڈسکشن میں آئے گا، وہ میں بتاؤں گا. یہ کیٹیگریز ہیں. انہیں نساء یعنی یتیم ہو سکتی ہے، امتون ہو سکتی ہے، ایم ہو سکتی ہے، مطلقہ، محسنہ، دائنے ہاتھ کی، ان سب سے کس طرح شادی کی جاتی ہے سارا لیکچر میں آئے گا. اچھا دوسری چیز ایک اور بات بتائیں، شادی. اب ایک بات سمجھ لیں آپ کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، یا جو ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی یا ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی مرد اور عورت یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بیوی ایک دوسرے میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، ناٹ لائک فرینڈس، دوست نہیں، میاں بیوی کے حیثیت سے، اور کسی معاشرے میں بھی رہتے ہیں اور وہ شادی کر لیں، وہ اللہ کی نظر میں نکاح ہے. کیونکہ میں اس کی ایک ویسی بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں تو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے، اگر ایک ہندو شادی کر لیتا ہے یا کرسچن آپس میں شادی کرتے ہیں، جیسے جوز ہیں، بدھ، کسی معاشرے کو لے لیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، اور فرض کریے وہ آدمی قرآن پڑھتا ہے اور آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو بیوی کو بھی مائگریٹ کراتا ہے اس کو مطلب ایمان کے اندر. اور جب میاں بیوی پہلے تھے وہ ہندو مذہب سے شادی کی تھی تو دوبارہ نکاح کرنے کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ اب آپ دوبارہ نکاح کریں. پہلے تو آپ کا نکاح صحیح. نکاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو بھی مرد عورت بیوی کی یا میاں بیوی کے حیثیت سے کسی بھی ایسپیکٹ سے رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس نکاح کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر ایمان کا جو ایک عنصر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں وہ میاں بیوی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب مومن ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں تو اب پہلے ہمارا نکاح تو صحیح نہیں ہوتا، ہم ہندو کے ساتھ پھیرے لگائے تھے یا کرسچن چرچ میں جا کے شادی کی تھی یا کورٹ میں جا کے شادی کی تھی. شادی میں شادی، میرج، جب عورت اور مرد دوست نہیں، اعلان دنیا کے اندر نظر بتا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو میاں بیوی کے حیثیت سے رہنا چاہتے، تو اللہ کی نظر وہ شادی ہے. اب قرآن مجید ہمارے یہاں مروج طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کے ایک معنی سمجھ لیں، مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے مومن. مسلم کے معنی ایک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ نے اس کو سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن وہ ہوتا ہے جو آیات کو پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو، اس کی وضاحت اس پہ ہوتی ہے اور پھر اس پہ ایمان رکھتا ہے، بلیف، وہ اس کا ایک حصہ ہے ایمان کا. تو مومن ہر آدمی نہیں ہے، مسلم کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لیبل. اگر آپ قرآنی آیات کو پڑھ نہیں رہے، اس پہ سمجھ نہیں رہے اور اس کو اپنا ایمان نہیں بنا رہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ بس ایک ایسی گزار رہے ہیں، چاہے ہم مسلمان گھرانے پیدا ہو جائیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت کے بارے میں نکاح کا کیا ذکر ہے. جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا، یہ اللہ تعالیٰ آیت میں مومن مرد اور مومن عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. زیادہ تر جو میں پڑھوں گا یہ وہ آیتیں جو اللہ کی آیتیں آپ نے پڑھی، سمجھی اور اس پہ ایمان رکھا اور پھر آپ نے قدم بڑھائے نکاح کے لیے، تو وہ ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہم سب جہالت کے اندر نکاح کیے ہوئے، مجھے نہیں معلوم کون ایسے جو سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن ہم سب نے زیادہ تر، میں نے اپنا تو بتا دیا کہ ایک لیبل مسلم گھرانے کے ایسے سے میں نے شادی کی تھی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں زیادہ تر آپ یہ خیال رکھیں کہ زیادہ تر یہ مومن مرد اور مومن عورت، یعنی کہ ان آیات کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ ایمان رکھنا، ان کی بات ہے قرآن مجید میں. اچھا، اب یہ بڑا ایک معاشرے میں بھی جنرلی کانسیپٹ ہے کہ اب سب سے پہلے میں وہ بتاؤں گا آیت میں کہ کن عورتوں سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور ایک یہ بتاؤں گا میں کہ کون سی عمر ہے، سب سے پہلے بھی ڈسکس جو کروں گا وہ کون سی عمر ہے جس میں کہ آدمی یا عورت کو شادی کرنی چاہیے. بلوغت کو تو سب سمجھتے ہیں کہ آف کورس پیوبرٹی کے بعد، لیکن اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں پہلے سورہ نساء 4 اور 6 آیت ہے. وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک بلوغت کے بعد نکاح شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. بس جب تم ان کی سنجیدگی دیکھ لو یا سنجیدگی سے مانوس ہو جاؤ، پھر ان کی طرف ان کی مال ادا کر دو، اور تم اس کے یعنی ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ، یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں. بس جو کوئی غنی یا امیر ہو بس اسے باز رہے، اور جو کوئی فقیر غریب ہو بس وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ کھائے. پھر جب ان کے طرف کے مال ادا کر دو بس ان پر گواہ لے لو، اللہ حساب لینے والا کافی ہے. اس میں یہ ہے کہ یتیم عورت لڑکی کے بارے میں ذکر ہے یا یتیم مرد، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم مرد ہو یا یتیم عورت ہو. اس والی آیت میں اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کس وقت اس کی شادی کرنی چاہیے. اس سے ہم بیس کو بنا کے ہم عام لائف میں سمجھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یتیم اگر کوئی آپ کے گھرانے میں یتیم کسی لڑکی کا یا لڑکے کا میں پرورش کر رہا ہوں، تو اس کو پہلے میں آزماؤں. کیا آزماؤں؟ کہ وہ سنجیدہ کیسی ہے، سنجیدہ کیسی مانوس کا ہو جاؤں کہ سنجیدگی لڑکی، یعنی بلوغت کے بعد ہو رہی ہے بات، یعنی آفٹر شی از میچور، یعنی اس کو میچور کہنا سوری جوان ہو گئی تو اس کی شادی ایک دم نہیں کر سکتے آپ. اس کو پہلے آپ آزمائیں، مرد ہو یا عورت. آزمانا کیا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وہ کیا، عربی میں ہے رشدہ. رشدہ جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں سوبرائٹی، اردو لینگویج میں کہیں گے سنجیدہ. اب اس کو میں تھوڑا اور ذرا واضح کر دوں، سنجیدہ لفظ کیا ہے. سنجیدہ ایک خاص لفظ ہے، لیکن اس کی اگر آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو بہت سارے معنی میں آپ کو تھوڑے سے معنی بتاؤں گا. یعنی وہ سنجیدہ وہ مرد یا عورت ہے جو اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات کے اوپر اس کو سیلف کنٹرول ہے. سنجیدہ بتا رہا ہوں میں. عقل رکھنے والا، عقل بھی ہونی چاہیے اس کے پاس، دلیل، حجت اور منطق کو سمجھے. کوئی آدمی دلیل پیش کر رہا ہے تو اس کو سمجھے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھے. صحیح فیصلہ کرنے پہ پہنچ سکے، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا، صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا.
فضول خرچ نہ ہو اور بڑھا چڑھا کر بات کو نہ پھیلائے. یہ ایک ورڈ کے اتنے سارے معنی ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی نہیں جاتی. ہمارے یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس آدمی کا مال کیسا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر رشتہ ہے تو آپ مال دیکھ رہے ہیں اس کا آدمی کا, اور آدمی کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے. صحیح ہے, دیکھے, اس کو کوئی منع نہیں ہے, لیکن بعد میں یہ بھی دیکھے وہ لڑکی سنجیدہ ہے. تو یہ آپ ماں باپ پہ یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں پر یہ دیکھیں وہ سنجیدہ ہو چکی ہے, سوبر ہے, وہ سوبرائٹی ہے اس کے اندر, اور یہ سارے جو میں نے بات عقل رکھتی ہے, بات بوجھ کو سمجھنے لگی ہے, لاجیکل ہے, تو آپ یہ بڑھیں گے شادی کے لیے. اب ایک میں نے دیکھا ہے ایسی خواتین ہیں یا ایسے مرد بھی ہیں, میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں, کہ یقین کیجئے وہ 50 سال کے بچے ہیں, 50 سال سمجھ رہے ہیں, اب 50 ایئرس کے بھی ان میں سنجیدگی نہیں ہے. بڑے ہو گئے, عمریں بڑی چلی جا رہی ہیں, بڑی چلی جا رہی ہیں, اور جناب ان میں سنجیدہ, ان میں یہ چیزیں کوئی کوالٹیز نہیں, ان کی شادیاں بھی ہو گئی, اور شادی ہو جاتی بھی یہ پرابلمز آتی ہیں. تو رشتوں کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھنا رشتہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی دیکھے سنجیدہ بھی ہے. خواہ کسی کی لڑکی وہ اگر سنجیدہ, اس کی زندگی خراب ہو جائے. تو سنجیدگی دیکھنا بہت, جس کے میں نے سوبرائٹی ہے وہ میں نے بتایا, فیصلہ کرنے کی, اس صحیح کی عقل بات کو سمجھنے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فضول خرچ نہ ہو, اسلام میں صحیح کرنے کا فیصلہ ہو, دلیل حجت و منطق کو سمجھے وہ, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ جب تم یہ مانوس ہو جاؤ اس کی سنجیدگی سے, یعنی سوبرائٹی سے. اب یہاں تو مال کا ہے کہ اگر ایک فقیر آدمی ہے اور اس کی وہ پرورش کر رہا ہے تو وہ تو اس کو اللہ نے اجازت دی اس میں سے کھا سکتا ہے, اور جب اس شادی کے بعد یعنی اس میچورڈ ایج پہ پہنچ جائے تو اس مال اس کا لوٹا دو. یتیم عورت کا جو آپ پرورش کر رہے تھے, یتیم میری پرورش میں تھی, میں یتیم کی پرورش کرتا ہوں, میرے کو اس کا مال میرے پاس تھا, تو اگر میں فقیر ہوں تو اس میں خرچ کر سکتا ہوں اپنے اوپر کچھ, اور اگر میں امیر ہوں تو میں اس سے پرہیز کروں, اللہ حساب لینے والا ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, فرض کریے میں ماں باپ میں ہوں, میں ہی اپنی بچی پرورش کر رہا ہوں, تو یہاں یتیم کے بارے میں لکھا اس کا مال آپ اس کو لوٹا دیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر میں ماں باپ ہوں اور میری بیٹی ہے تو میں اس کو جو شادی پہ خرچہ کرتا ہوں, جو بھی میں نے اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, جو خرچہ کیا ہے, تو اس کا مال تو میں لوٹا نہیں رہا اس کا. جب میں مروں گا تو مال ملے گا, جب میں مر جاؤں تو یتیم ہوگی نا وہ. تو جو خرچہ بیٹی پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے شیئر میں سے وہ کٹ کر سکتے ہیں آپ. عورتوں کو لگے برا, لیکن فیکٹ یہ ہے ہم زبردستی مرد عورتوں کا جو حصہ ہے شادی پہ اتنا ماں باپ خرچہ کرتے ہیں, اور بیٹے کے 2 حصے, ایک عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن بیٹی کی لڑکے پہ تو خرچہ کیا جاتا ہے, لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں, اس پہ بے پناہ, اگر پیسے والے تو دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں, جسے آپ جہیز کہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں ہے, لیکن آپ کاٹ لیں گے. وہ اس کو آپ نے دے دیا ہے, بیٹے کو تو نہیں دیا, بیٹے تو کہنے لاؤ, تو یہ اس میں سے اس کے حصے شیئر میں سے کاٹا جا سکتا ہے. تو یہ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میریجبل ایج میں ایک کون سی لڑکی یا لڑکا, دونوں کی بات کیجیے اس آیت میں, کہ کس طرح آپ نے پہلے اس کے اندر یہ دیکھنی ہے سوبرائٹی اس میں, تو اس کا نکاح کریں, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر یتیم ہے تو اس کا مال لوٹا دیں اس وقت جب آپ اس کی شادی کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر فقیر ہے تو اس میں آپ کچھ اپنے پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جلدی نہ کریں کہ اس کو پیسہ کم رہ جائے, اور اگر امیر ہے تو اس پہ بالکل نہ کھائیں, ورنہ اللہ حساب لے لے گا. اب میں آگے جو پڑھوں گا وہ آیت پڑھوں گا جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. سورہ البقرہ 2 اس کی 221, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لعلہم یتذکرون. اس کے معنی ہے, اور تم نہیں نکاح شادی کرو عورتوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہوں,
یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والی غلام عورت شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ تمہیں تعجب خیز کر دے۔ اور تم شادی نکاح نہ کراؤ اپنی عورتوں کا ان مردوں سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، اور مومن نوکر بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں تعجب خیز کر دے۔ وہ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ اپنی اجازت سے جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا نا، قرآن مجید میں زیادہ تر وہ آیتیں ہیں جو مومن مرد سے بات کر رہا ہے اور مومن عورت سے۔ تو اس میں دیکھیے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد مومن کون ہے؟ جو اللہ کی آیت کو پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے اور اس پہ بلیو رکھتا ہے، وہ اس کا ایمان ہے مومن۔ اگر میرا ایمان ہی نہیں ہے اس کتاب پر، آیات کی کتاب، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ بھئی آپ اس کو ایمان رکھتے ہیں، تو گتے کو دیکھ کے کیا ہے پوچھیں آپ کیا ہے، کہنے قرآن، کہنے میں ایمان رکھتا ہوں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کے مطلب ہے آیات اس کو واضح ہے اور اس میں اس کا ایمان ہے، بلیف ہے، اس سے ہٹے گا نہیں وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی آدمی نکاح مومن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے، منع کر رہا ہے نکاح نہیں کرو یہاں تک کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان لیا ہے۔ ایک مرد مومن سے کہہ رہا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا اس عورت کے ساتھ جو کہ مشرکہ ہو، یہاں تک کہ وہ ایمان لیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے ایک غلام غلام یعنی جو پوزیشن میں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، مومنہ، اگر وہ مومنہ ہے۔ یعنی ایک جو میں خریدی ہوئی لڑکی جو میرا خرید سکتا ہوں، تو وہ خریدی ہوئی لڑکی ایمان والی بہتر ہے بنسبت اس عورت کے کہ وہ لڑکی جو ایمان والی نہ ہو، چاہے تمہیں کتنی وہ تعجب خیز لگے، کتنی بھی اٹریکشن ہو اس کے ساتھ۔ اس کو کوئی نظر رکھتا ہے جب شادی کرتا ہے، وہ کتنی بھی اچھی لگے یا تعجب خیز کر دے، امیزڈ ہو جائے وہ اس کے ساتھ، اس کو دیکھ کر امیزنگ، تعجب خیز ہو جائے، کتنی زبردست ہے، نہیں کر سکتے آپ نے کہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پابندی لگا دی کٹاک کہ آپ شادی اس لڑکی سے نہیں کر سکتے، کتنی وہ تعجب خیز ہو۔ مرد سے کہہ رہا ہے، یہ مردوں سے مخاطب ہے، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایمان والی نہیں ہے تو اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ تم بالکل اس کا ریورس، کہ اگر کوئی لڑکی کا ہم نکاح کرانے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے اس آدمی وہ مومن ہو۔ اگر وہ مومن نہیں ہے اور آپ کی بیٹی مومنہ ہے، صحیح معنوں میں وہ بلیو کرتی ہے، مومن ہے وہ، تو وہ بھی مشرک مرد سے شادی نہ کرائیں اس کی۔ یہاں پر نہ کرائیں، آپ عورت نکاح نہیں کرتی، یہ یاد رکھیں آپ۔ یہاں آیت میں بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے، یہ میں بڑا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح نہ کراؤ مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ یعنی عربک کے معاشرے نہیں کہ عورتیں نکاح کر رہی ہیں، مرد کرتا ہے نکاح۔ تو اللہ کہہ رہا ہے عورت یعنی مرد حضرات پہ، یہ مومن مردوں پہ، ماں باپ پہ، مومن لوگوں پر، مردوں پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب وہ اپنی لڑکیوں کی نکاح کرانے کے لیے کھڑے ہوں تو مومن اگر بیٹی ہے یا لڑکی ہے تو اس کے لیے آپ مومن مرد دیکھیں گے، عورتیں نہیں دیکھ رہی ہیں، مرد دیکھ رہے ہیں۔ اور دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ دنیا میں کہ پوری ورلڈ کا سسٹم ہے یہ ہے کہ نکاح جو ہے ایکچولی مرد دیکھتا ہے، لڑکی کو پسند آتا ہے تو وہ کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ عورت تھوڑی دیر کہہ رہی ہے کہ اچھا میں ڈھونڈ رہی ہوں یہ لڑکا، یہ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایسے جو کر رہا ہے زندگی میں پچھتائے گا، وہ غلطیاں ہوئی ہیں سب سے دنیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون اللہ کا چینج کر دیں۔ اللہ نے کہا مومن مردوں سے کہا کہ تم جب دیکھو کسی بیٹی کے لیے نکاح کرنے کے لیے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مومن ہو۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، آگے لکھا ہے، اور وہ اگر مومن کوئی ایسا ہے مومن والا، وہ چاہے نوکر ہو، نوکر مرد مومن بہتر ہے اس تمہاری بیٹی کے لیے اگر وہ ایمان والی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اگر مشرک ہے وہ مرد، اور تم کو کتنا بھی تعجب خیز کر دے، مردوں کو، عورتوں کو نہیں، مردوں کو لکھا ہے وہ مرد جس سے آپ نکاح کرائیں تعجب خیز ہو جائیں، آپ امیز ہو جائیں، تب بھی آپ نکاح نہ کرائیں اس مرد سے۔ پہلے پورشن میں لکھا تھا کہ مرد کے لیے عورت تعجب خیز، اسی آیت کی میں پہلی بات کر رہا ہوں
کہ اگر کسی ایمان والا مرد ہے اور ایک ایمان والی لڑکی نہیں ہے، ایک مشرک عورت ہے، وہ مجھے امیز ہو رہی ہے، میں اسے شادی نہیں کروں گا. اب میں شادی کرا رہا ہوں اپنی بیٹی کی کسی کی، تو میں یہ دیکھوں گا کہ یہ سامنے جو ہے مرد، کتنا بھی میں امیز مرد سے ہو جاؤں، کتنا بھی میں مرد کیسے سے اس مرد سے امیز ہو رہا ہوں، بیوی لڑکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں کتنا امیز ہو جاؤں اور وہ ایمان والا نہیں، تو وہ اس میں شادی نہیں کراؤں گا اپنی بیٹی کی. یہ نہیں کہ عورت کتنی امیز ہو جائے اس مرد سے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں آیا. مرد کو اللہ نے رکھی ہے کرائٹیریا، ایمان والے مرد کو کرائٹیریا رکھ رہا ہے کہ وہ جج کرے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ عورت کتنی اچھی ہے، مومنہ ہے اپنی لیے بھی، اور اپنی کسی مومنہ عورت چلی میری بیٹی نہ کوئی بھی مومنہ عورت ہو تو میں دیکھوں گا اس کے لیے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور عورتیں بات کریں باپ میں اتنی ایگو ہے وہ نہیں دیکھ رہا اپنی بیٹی کے لیے. غلط بات ہے یہ مردوں کا کام ہے، ایمان والے مردوں کا کام ہے اپنی بیٹی کا لڑکا دیکھیں. اور پھر اس کو پھر بیوی سے بات کریں. یہاں مائیں بیچاری ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، پھر اس سے کہہ رہی ہیں سلسلہ جاری ہو رہا ہے، اور پھر وہ پھر دکھاتے ہیں، پھر فائدہ پوچھتی فیض اب تم بتاؤ ہمیں تو پسند آ رہا ہے. تو آپ کی پسند تھوڑی دیکھی جا رہی ہے، یہ تو مرد کو دیکھنا ہے، ایمان والے مرد کو، باپ کو. اور ویسے مومن کسی کا کوئی نہیں مرد یتیم ہے تو سب مومن لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی وہ دیکھیں گے. بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو آیات ہیں یہ مومن، پہلے میں نے کہہ دیا ایمان والے یعنی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس پہ بلیف رکھتے ہیں. تو جب بلیف کریں تو آپ لوگوں کو مرد و حضرات کو آگے بڑھنا چاہیے. مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دیکھیں رشتہ کرانے کے لیے. عورتوں کے کبھی بھی ججمنٹ صحیح نہیں ہوتے اس معاملے میں.